اور وہ مشکوک حالات میں مر جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے. یہ ان کی اوقات ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی کچھ عدلیہ میں کالی بھیڑیں ہیں. یہ شرم آنی چاہیے وزیر اعظم کو. میں سمجھتا ہوں توہین عدالت میں آج جیل میں ہونا چاہیے. وزارت عظمیٰ کی بجائے آج اسے جیل میں ہونا چاہیے وزیر اعظم شہباز شریف کو, بجائے اس کے وزارت عظمیٰ کی وہ کرسی پر بیٹھ کر اس طرح کی حرضہ کوئی کرے عدالتوں پر. اور وہ 6 ججز نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو انہوں نے نالش کی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, وہ بھی سبھی کے سامنے ہے. اور پھر نہ صرف یہ, سپریم کورٹ نے ساری جب ہائی کورٹ سے منگوایا تو سبھی عدالتوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بھی اسی طرح کے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو اگر نظام عدل کو آپ نے زنجیروں میں جکڑ کے آپ سمجھتے ہیں اس ملک پر فیصل ڈکٹیٹرشپ آپ قائم کر دیں گے, تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی عوام جنہوں نے 8 فروری کو بڑا دو ٹوک قسم کا آپ فیصلہ دیا کہ نہ عمران خان باغی ہے نہ عمران خان غدار ہے, بلکہ عمران خان ہی وزیر اعظم ہونے لائق ہے کیونکہ عوام نے اسی کو کیا ہے. آپ نے پرسوں جو ہے آرڈیننسز نکالے, وہ آرڈیننسز بھی شرمناک ہے. وہ ہم نے چیلنج کیے ہیں. ایک آرڈیننس میں آپ نے 14 دن کی بجائے نیب آرڈیننس کی ترمیم کی. آپ نے اس کو جو ہے انویسٹیگیشن میں فزیکل ریمانڈ کا 14 دن سے جسمانی ریمانڈ کا آپ نے 40 دن کر دیا. 40 دن کر دیا. یعنی یہ اندازہ کیجئے گا یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ عمران خان کے لیے کیا جا رہا ہے. اور پھر جو دوسری شک اس نے ترمیم کی وہ یہ تھا کہ اگر کوئی جھوٹا کیس درج کرنا ہے تفتیشی تو اس کو سزا 5 سال کر دی جائے گی. اب انہوں نے 5 سال سے کر کے نیچے گھٹا کے تو 2 سال کر دی تاکہ ان پہ سے خوف چھٹ جائے اور کہ ان کو استعمال کیا جائے. تو نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح الیکشن ایکٹ میں انہوں نے ترمیم کی. آج جسٹس شاہد کریم صاحب نے آج فیصلہ دیا ہے جو سلمان اکرم راجہ کی پٹیشن پر, اور انہوں نے یہ دیا کہ جو چیف جسٹس نے نام دیے ہیں 6 ججز کے, ان کو ٹرائیبونل تعینات کیا جائے. اس لیے کہ 2 جج صرف لاہور ہائی کورٹ میں تعینات کیے گئے اور 2 ججز 300 مقدمات 2 ججز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ 6 مہینے تو کیا یہ 5 سال بھی نہیں کر سکیں گے. اسی لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 6 ججز ایڈیشنل بھیجے کہ ان کو کیا جائے. آج انہوں نے اس شک کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ترمیم کی ہے کہ نہ صرف ریٹائرڈ ججز کو بھی ٹرائیبونل کا ممبر بنایا جا سکتا ہے. تو ٹرائیبونل اپنا من پسند بنانے کے لیے شہباز شریف جو ہارا ہوا ہے فارم 47 کی پیداوار ہے, نواز شریف جو فارم 47 کی پیداوار ہے, خواجہ آصف جو فارم 47 کی پیداوار ہے, یہ سارے 100 نشستیں جو خواجہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, یہ اپنے ان گھناؤنے جرائم سے پردہ پوشی کے لیے من پسند ٹرائیبونل بنا کے ریٹائرڈ ججز سے یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے اپنے حق میں کروا لیں. یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں اور چڑھ دوڑتے ہیں عدالتوں پر جب عدالتیں غیر جانبدارانہ فیصلے کروانے پر جب وہ کروانے لگتی ہیں تو یہ ان پر چڑھ دوڑتے ہیں, اور حملے بھی کرتے ہیں. اور پھر اب قانون سازی آرڈیننس, ویسے تو پیپلز پارٹی بڑا کہتی ہے کہ ہم جمہوری ہیں. وہ پوچھے کوئی یوسف رضا گیلانی سے, اور تم ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہو کے تم نے کیسے آرڈیننس یہ دونوں اس کو منظوری دے کے قانون بنا دیا. میں نے خود گورنر کی حیثیت سے میں نے ہر آرڈیننس شہباز شریف کا جو چیف منسٹر تھا اس کو مسترد کیا تھا. اور میں نے اس لیے مسترد کیا تھا کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 119 میں the governor if satisfied, اور میں کہتا تھا میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کہ آپ پارلیمان کو کیسے بائی پاس کر سکتے ہو. آرڈیننس کے ذریعے آپ قانون سازی کر کے, اگر آرڈیننس کے ذریعے آپ نے ملک چلانا ہے اور قانون بنانے اور عدالتیں چلانی ہیں تو پھر اس نظام سارے کو ختم کر دو. پھر آئین کی روح کو بھی مجروح کرتے ہو, آپ عوام کو بھی بائی پاس کرتے ہو, کیونکہ آرڈیننس ایک ایگزیکٹو طریقے سے بنتا ہے. تو اس لیے اگر یہ شہباز شریف یہ اس طرح سے آرڈیننس بنا کر اور ماشاء اللہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ یوسف رضا گیلانی سے کرواتا ہے, پہلے تو یہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کا اختیار ہی نہیں ہے کیونکہ
عارضی طور پہ ہوتا ہے کیونکہ صدر اگر ملک میں نہ ہو تو اس پوری دور پوری عرصے کے لیے بنتا ہے. اور پھر آرڈیننس ویسے بھی یہ ہے کہ اگر سیشن ان سیشن نہیں ہے وہ بھائی ان سیشن آپ ایک دن میں بلا سکتے ہو پارلیمان کو, اور پارلیمان میں آنے دیں. ہم بتائیں گے کہ بدنیتی پر مبنی آپ قانون بنا رہے ہیں, ہم بتائیں گے کہ عوام کا آپ تلحیق کر رہے ہیں, ہم بتائیں گے کہ آپ ہارے ہوئے مینڈیٹ کو آپ جو ہے چوری اور ڈاکہ شدہ مینڈیٹ کو آپ کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج میں نے پنجاب حکومت کی, پنجاب جو کابینہ کی جو ایک بلینکٹ کور لیا گیا ہے, بلینکٹ کور لیا گیا ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں پر کیسز کی اجازت دی جائے. یہ بھی کبھی ہوا ہے. آج میں نے چیلنج کیا ہے اور وہ ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آج لگتا ہے یا صبح پہ لگتا ہے. آج وہ پٹیشن پڑھنے لائق ہے. آپ دیکھیں گے ہم نے بتایا ہے کہ یہ سارا ڈریکونین, یہ ساری جو ہے فسطائیت, یہ صرف ایک شخص کو اندر رکھنے کے لیے, یہ صرف عوام کی تلحیق کے لیے, یہ صرف عوام کو غلامی کی دہلیز میں دھکیلنے کے لیے, اور یہ کسی اور کے ایما پر کیا جا رہا ہے. ہمیں تانے دیتے ہیں کہ جی آپ 71 کی بات کیوں کرتے ہو, 71 کی بات کیوں کرتے ہو. کیا یہ غلط ہے کہ 71 سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے؟ کیا یہ غلط ہے کہ اس وقت بھی ہم نے مینڈیٹ عوام کا ہم نے دھتکار کر اس کو تسلیم نہیں کیا تھا؟ کیا یہ غلط ہے کہ اس مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنے کی پاداش میں ہمارا ملک 2 لخت ہوا تھا؟ کیا یہ غلط ہے کہ ہم نے یہ ضد کی کہ ہم مینڈیٹ ان کو نہیں دیں گے, اقتدار کسی اور کو نہیں دیں گے, اور صرف اقتدار کی لالچ میں آپ نے ملک توڑ دیا لیکن آپ نے اقتدار نہ دیا؟ کیا یہ غلط ہیں باتیں؟ اور جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ مٹ جاتی ہیں, معاف کیجیے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے کہ آپ اس تاریخ سے سبق سیکھیں اور عوامی مینڈیٹ کو ریسٹور کر کے جمہوریت کی روح کو بحال کرتے ہوئے آئین پر عملداری کریں, اور اسی کی ہم نے تحریک چلا رکھی ہے. بتایا جس طرح بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ کس طرح سے آج کی جو پروسیڈنگز تھیں, کس طرح سے ہماری سائڈ نے پورا موقع دیا, ایک خاص ڈیکورم سے ہم نے بہیو کیا, لیکن جس طرح سے خاور مانیکا نے بری زبان استعمال کی, یہ تو جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو بہت ڈیسنٹ ورڈز ہیں, لیکن انہوں نے بڑی فحش باتیں کی جس کو کہ کورٹ کے ڈیکورم اور جج صاحب کو اس کو روک دینا چاہیے تھا, کیونکہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے اور جو وہ خان صاحب پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں تھیں. دوسری بات یہ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت عدالتوں پہ کافی پریشر ہے, لیکن کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہی جج سرخرو ہوں گے اور وہی جج ہوں گے جو کہ اپنی نواسوں کو, پوتوں کو اور آنے والی نسلوں کو اپنے لیے ذریعہ یا فخر بنائیں گے یا ایک ذریعہ ایک ہزیمت بنائیں گے یا رسوائی بنائیں گے. اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ فوراً جب تک اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا, اور یہ جو چیزیں ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں اس سے مقصد صرف اور صرف جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو آگے ڈیلے کرنا تاکہ ان کی ضمانتیں نہ ہو سکیں اور ان کو ریلیف نہ مل سکے. یہ کیس ایک فلڈ گیٹ کھولا جا رہا ہے خواتین کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کا, صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں. جس قسم کا یہ گھٹیا کیس بنایا گیا, جو زبان بولی گئی, جو گالی گلوچ کی گئی, اس کی توقع ہمیں نہیں تھی کہ عدالت اس طرح کی اجازت دے گی. خواتین کی نظریں لگی تھی کہ آج یہاں سے انصاف ہوگا, فیصلہ آئے گا. یہ فیصلہ صرف بشرا بی بی کے لیے نہیں آنا, یہ فیصلہ پاکستان کی خواتین بہن بیٹیوں کے لیے آنا ہے. اور میں حیران تھی کہ خاور مانیکا نے آج عورتوں کی عزت اچھالی, گالی گلوچ کی, لیکن عدالت خاموش رہی, جس کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوئے, شرمندہ بھی ہوئے, اور آج ہمارے سر بھی جھکے ہیں. اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے عدالتی جو نظام ہے اس میں اگر خواتین جائیں گی کسی بھی تماشے کے لیے تو ان کو آگے سے تہمتیں لگیں گی, ان کو گالیاں دی جائیں گی,
तो खुदारा हमारी अदलिया से रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान की 52% आबादी के हकूक की प्रोटेक्शन आपके जिम्मे है। ये केस एक लैंडमार्क है, ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पर जो केस बनाया गया है, इसके बहुत दूर रस नताइज होंगे। पाकिस्तान की जो इस्लामिक जो सोसाइटी है उसके ऊपर इसके बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट होगा। मेहरबानी करें, मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगी, हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्द अज जल्द इस पे नोटिस लें और इस केस को इंसाफ के तकाजों के मुताबिक इस्लामी कवानीन और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक कंक्लूड करें, ताकि खवातीन के हकूक की भी प्रोटेक्शन हो और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए।